خوش آمدید کہتے ہیں تمام خوفستان کے ناظرین کو۔ پرانی حویلی کا ایک بند کمرہ ہارر اسٹوری کا یہ لاسٹ پارٹ ہے جو کہ ایکسٹریم ہارر ہے۔ آخر لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایان جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا خون سے تر۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے دیواریں خود سانس لے رہی ہوں۔ بے ہوش پڑا تھا ایان، اس کا چہرہ خون سے تر اور جسم خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ حمزہ کا کندھا زخمی لیکن پھر بھی ایان کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا لیکن اندھیرے میں ایک سایہ آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ سایہ عام سایہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک سرد لہر آ رہی تھی، ایک ایسی ٹھنڈ جو ہڈیوں کے گودے تک اتر جائے۔ علی نے ہمت جٹائی اور ایک قدم آگے بڑھا اور دھاڑ کر بولا، کون ہے تو؟ سامنے آ۔ اندھیرے سے ایک لمبا دبلا پتلا وجود ابھرا، مٹی اور خون میں لتھڑا ہوا، چہرے پر گہرے کٹ جیسے سالوں سے، سرخ آنکھیں لیے دہکتے انگارے، ہاتھ میں زنگ آلود خنجر جس سے خون کے خشک دھبے جھلک رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے بولا، آواز میں گہرائی اور کراہٹ تھی، میں مکیش ہوں اور یہ میری حویلی ہے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ماضی میں کہ یہ کون ہے مکیش اور یہ سایہ کس کا تھا۔ ہوا ایک زوردار جھونکا آیا اور سب کچھ ایک دم ساکت ہو گیا، جیسے وقت نے اپنی سانس روک لی ہو۔ اچانک سامنے ایک شاندار نوابیاتی حویلی ابھری، چمکتی روشنی میں نہائی ہوئی، کہکوں کی گونج اور محفل طرب کی ساز و آواز۔ لیکن اس روشنی کے پیچھے پچھلے صحن میں ایک ایسا واقعے کا منظر تھا جو دیکھنے والوں کی روح تک ہلا دیتا تھا۔ نواب کی بگڑی ہوئی حوص میں ایک غریب نوکر کی کمسن بیٹی پر ٹوٹ پڑا تھا، لڑکی کی چیخیں، التجائیں اور کپڑوں کے پھٹنے کی آواز، لیکن نواب کے کہکے ان سب کو ڈھانپ رہے تھے۔ اسی لمحے مکیش، جو کہ اس لڑکی کا باپ تھا، دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر بے بسی تھی، لیکن دیر ہو چکی تھی، بیٹی کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ مکیش غصے اور دکھ سے پاگل ہو کر نواب پر جھپٹا، لیکن نواب نے ایک لمحے میں بھی دیر نہ لگایا اور نہ جھجکا۔ ایک بھاری پتھر کا گلدان اس کے سر پر دے مارا، ایک خوفناک ڈھپ کی آواز کے ساتھ خون کا فوارہ پھوٹا۔ مکیش زمین پر گرا، آنکھیں کھلی رہ گئیں اور زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ نہ باپ بچا نہ بیٹی۔ نواب نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو غائب کرو۔ بیوی کانپ رہی تھی مگر اس کے پاس انکار کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے لاش کو حویلی کے ایک چھوٹے اندھیرے کمرے میں دفن کر دیا اور دروازہ بند کر کے فکر لگا دیا۔ اسی دن سے وہ کمرہ موت کی بدبو سے بھرا رہا۔ مکیش کی روح کبھی آزاد نہ ہو سکی، اس کا غصہ، اس کی تکلیف اور اس کا انتقام سب اس کمرے میں قید ہو گئے۔ وہ ہر اس لڑکے کو مارنے نکلتا جو اسے اپنی بیٹی کی یاد دلاتا، کیونکہ نواب نے اس کی بیٹی کی عزت کو خراب کیا تھا اور آج اس کی نظر علی، حمزہ اور ایان پر تھی۔ علی، حمزہ اور ایان آئے تھے کنٹینٹ وائرل کرنے کے لیے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ سخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مکیش نے خنجر بلند کیا اور خون ٹپکنے لگا۔ تم تینوں ہمیشہ کے لیے میری حویلی کا حصہ بن جاؤ گے۔ نہ جانے کتنے ایسے علی، حمزہ اور ایان تھے جو کہ لقمہ اجل بن چکے تھے اس حویلی کے۔ علی نے چیخ کر کہا، حمزہ، ایان کو سنبھالو، ہمیں اس کی قبر کھولنی ہوگی، کیونکہ جب بند حویلی کا اس بند کمرے میں جب وہ منظر چلا تھا نوابیاتی حویلی کا، تو علی نے ہی اپنا دماغ چلایا۔ دونوں نے دوڑ کر بند کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے، زنگ آلود دروازے کو دھکیلنے لگے۔ کریک کریک، دھماکہ! ایک دم دھمک کی آواز کے ساتھ اندر کی مٹی کی دھیڑی اور اسی پر وہی خون آلود گلدان پڑا تھا جو کہ مکیش کی قتل کا گواہ تھا۔ علی لرزتی ہوئی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا، آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی، کمرہ لرزنے لگا اور فانوس جھومنے لگا اور مکیش کی روح چیخنے لگی،
جیسے جل رہی ہو، جیسے جل رہی ہو۔ مکیش کے ہونٹوں سے ایک آخری کوراہ نکلی، میری بیٹی، میری بیٹی۔ پھر اس کا جسم دھوئیں میں بدل کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ حویلی کا مین گیٹ خود بخود کھل گیا، صبح کی کرنیں اندر آنے لگیں۔ اور کیا تھا، علی، حمزہ اور ایان باہر نکل گئے۔ وہ زندہ تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے وہ منظر قید ہو گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلے، بند کمرے کا دروازہ دوبارہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کہ معلوم ہو کہ وہ مکیش کی ہی بیٹی ہو، جو کہ آج تک اپنے غم کو کسی کے ساتھ بانٹ نہ سکی۔ یہ تھا ہماری کہانی کا آخری حصہ۔ کیسی لگی آپ کو یہ ہماری کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور خوفستان کا حصہ بنے رہیے گا۔ ایسی بہت ساری داستانیں آپ کی اسکرین پر آتی رہیں گی اور ڈراتی رہیں گی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔